وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 15واں روزہ ہے، آدھے روزے آج ختم ہو جائیں گے اور 15واں سپارہ ہے قرآن پاک کا جو بیان درس ہو رہا ہے، یہ بھی آدھا آج مکمل ہو جائے گا. جنہوں نے سن لیا مبارک، جو بچ گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. پہلی سورت جو آج شروع ہوئی اس کا نام بنی اسرائیل ہے اور اس کے اندر 10 بار توحید کی آیات آئی ہیں اور 5 معجزے بتائے گئے اور عذاب سے بچنے کے لیے 3 کام ہوتے ہیں. ان 3 کاموں کا بھی یہاں ذکر ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ اس صورت میں آنے والی ہیں. وہ سب سے پہلی آیت میں توحید بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، اور معجزہ بھی وہ عجیب معجزہ جسے معراج کہتے ہیں. تفصیلی بات ہے معراج کے بارے میں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کسی نے نہیں اٹھائیں. پہلے 13 سال جو ہیں مکے والے بہت مشکل ترین دن تھے. دن رات کفار ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ہم تیری مشقت کے بعد ذرا آپ کو سیر کرا دیتے ہیں، فرحت بھی ہو جائے، خوشی بھی تو ہو جائے. تو معلوم ہوا مشقت کے بعد خوشیاں آیا کرتی ہیں، مشقت کے بعد خوشیاں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو کائنات میں سب سے عجیب معجزہ دیا کہ سدرۃ المنتہا کے بھی پار اللہ تعالیٰ اس کو لے گئے. کوئی بھی نیچے والی مخلوق سدرۃ المنتہا تک رک جاتی ہے، فرشتے بھی رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل ساتھ تھے معراج میں. سدرۃ المنتہا پر جا کر کہنے لگے اب آپ جائیں، میں اوپر ایک بال برابر بھی نہیں آ سکتا، جل جاؤں گا. لیکن نبی علیہ السلام اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے. اسی واسطے ہم کہتے ہیں جہاں نوریوں کی انتہا تھی وہاں جو ہے خاکیوں کی ابتدا، آگے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے آپ کی شان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کا جو تعارف کرایا ہے یہ یوں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو، نبی کو، محبوب کو سیر کرائی، بلکہ فرمایا ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی. تو ہمیشہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا پیارا نام جو اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو عبدیت سب سے زیادہ پیاری ہے. عبدیت عبد ہونا، غلام ہو جانا، اپنے آقا اور اپنے محبوب کی جو ہے مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا. آپ دیکھتے ہی ہیں آپ کا جو بچہ فرما بردار ہوگا آپ کو محبت بھی اسی سے ہوگی. آپ کا جو کارکن زیادہ آپ کی فرما برداری کر رہا ہوگا آپ کو باقیوں سے زیادہ اس کے ساتھ محبت ہوگی.
وہ یاز اور محمود کا جو واقعہ وہ یہی وجہ تھی، وہ بس کہتے ہیں جو محمود کی مرضی وہی میری مرضی۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اعتراض کرنے والے کہیں گے وہ ایک بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا وہ جا تو نہیں سکتا لیکن لے جایا تو جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے، وہ اوپر لے جا سکتے ہیں اور لے گئے۔ اور تھوڑے سے وقت میں دنیا کی بھی بہت سی جگہوں کی سیر کرا دی، اور آسمان 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت کو بھی دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کی لہلہاتی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ رونق والی سب کچھ دیکھا ہے۔ تو بہرحال نہ بھی دیکھ آتے تو آپ کی خبر جو تھی ہمارے لیے کافی تھی، آپ دیکھ بھی آئے، خبر بھی دی، ہمیں پورا یقین ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور درمیان میں بہت سے مناظر دکھائے گئے، اور اس کے بعد پھر دوسرا حصہ آگے سورہ نجم میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زمین سے پھر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ سبحان ایک وَلَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ یہ آخری حصہ توحید کی دلیل ہے کہ سننے والا بغیر واسطے، بغیر اسباب، بغیر آلات کے صرف اللہ ہے، اور دیکھنے والا بھی بغیر آنکھوں کے اور بغیر کسی سامان کے وہ اللہ ہے۔ اللہ بغیر آنکھوں اور کانوں کے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور سب کی بات سنتا ہے، سب کی بولیاں پہچانتا ہے۔ جس بولی میں، انگریزی میں، ہندی میں، سندھی میں، چندی میں جو بھی کوئی بات کرے گا، یہاں تک کہ پرندوں کی باتیں، اور جانور وحشیوں کی باتیں بھی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کو پکارتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اس خدا کے ساتھ یاری لگاؤ، یہ اس کی کتاب کا بیان ہو رہا ہے۔ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے سب کو۔ کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی آنکھ سے اوجھل ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ان مولاک یراک حین من حیث نہاک۔ تیرا مولا وہی دیکھ رہا ہے جس سے روکا تھا تو وہی کر رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا پھر پوری قدرت ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس نے کچھ مہلت دے دی تو اس سے غلط نہ سمجھ لینا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہ آیات ہیں تخویفات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس میں بھی توحید کا بیان تھا، اور یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور بھی بہت سے پیغمبر، صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ بھی آتے رہے، یکے بعد دیگرے آتے ہی رہے، اکٹھے بھی آتے رہے۔ پہلے تو نبی ایک بستی میں بھی آ جاتا تھا، کئی بستیوں میں کئی نبی بیٹھے ہیں، تو بہرحال اس کے اندر ہدایت بھی ہے۔ اس اکھڑ قوم تھی، فرمایا یہ کم از کم 2 بار تو بڑی سرکشی کریں گے، اور ہم ان کی سرکوبی کر دیں گے، سرکوبی کر دیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا اور بھی کوئی سرکشی کرے تو یاد رکھیے اس کی بھی سرکوبی ہو سکتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دوسری آیت معجزہ، قرآن پاک بھی ایک معجزہ ہے، قرآن پاک ایک معجزہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ فرمایا یہ ہم نے نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ راستہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے جو سب سے چھوٹا اور آسان ہے۔ اپنی مرضی سے ڈھونڈے راستہ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچے، وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے وہ راستہ آسان ہے اور چھوٹا ہے۔ اس واسطے قرآن سے معلوم کرو کہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ دین ہے جو نبی علیہ السلام لائے اور خود عمل کیا اور ہمیں حکم دے گئے، کر کے دکھا گئے، وہی راستہ ہے۔ اور جو نہیں مانتے، فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تخویف ہے
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کی پر ایک زجر ہے اور اس کا شکوہ بھی سمجھ لیں کہ انسان عجیب آدمی ہے، انسان عجیب آدمی ہے۔ بعض دفعہ یہ کسی بات سے تنگ آ کر برائی بھی ایسے مانگنے لگتا ہے جیسے بھلائی مانگنی چاہیے۔ اپنی موت مانگ رہا ہوتا ہے، میں مر جاؤں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اپنی اولاد کے خلاف اپنے مال کے خلاف لعنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی جلد بازی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ دلائل عقلی ہے۔ رات اللہ نے بنائی، دن اللہ نے بنایا، اللہ لے آتا بھی ہے لے جاتا بھی ہے دن اور رات کو۔ رات تاریک بنائی، مزے سے وہ دن کو روشن بنایا، مزے سے کام کرو، بلب جلانے کی ضرورت نہیں، نہ بل آئے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو خبردار ہونا چاہیے، جو کچھ کرتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ ہر انسان کو خبردار ہونا چاہیے۔ یہ آیت بتاتی ہے، یہ نہ سمجھے میں اکیلے کر رہا ہوں گناہ یا نیکی، کوئی جو کچھ بھی کل صغیر و کبیر مستتر، چھوٹی بڑی بات لکھنے کے لیے کرامن کاتبین 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ قیامت کے دن وہ کتابی شکل میں سامنے کر دی جائے گی، جس کے اندر نیک اعمال جس کے ہوں گے وہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آؤ جنو پڑھو، میں جو کچھ کرتا رہا یہ سارا کچھ لکھا ہوا مجھے مل گیا ہے، مجھے جنت کا پروانہ مل گیا ہے۔ اور دوسرا پیچھے چھپائے گا جس کے اعمال بد ہوں گے۔ تو اس واسطے ڈرتے رہنا، کوئی چیز رہ نہیں گئی، ہر چیز تمہاری لکھی جا رہی ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، اور فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، زمین بھی گواہ بھر رہی ہے، آسمان بھی، انسان بھی، ہر چیزیں، یہاں تک کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن وہ کتاب کھلی ہوئی اس کو مل جائے گی، کہا جائے گا پڑھ اور اپنا حساب کر۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے اپنا فائدہ کرتا ہے، جو گمراہی میں جاتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن سب اپنے بوجھ آپ ہی اٹھائیں گے۔ بہت سی نافرمان بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان میں سے قوم نوح بھی ہے۔ جو آدمی صرف دنیا ہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا جتنی مرضی ہے دے دیتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں، پھر اس کو جہنم میں جھونکیں گے۔ یاد رکھ لے لے دنیا مجھ سے، لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کے لیے آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہیں رہتا، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ ایویں نہیں ہو جائے اللہ جنت دے دے جنت دے دے، جنت کے جانے کے لیے جو کام بتائیں وہ بھی تو کریں، وہ کام بھی کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، ایمان ہے، عقیدہ بھی ٹھیک کیا ہے، فرمایا اس کی صحیح کی ہم قدر کریں گے اور جنت میں اس کو بھیج دیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ناجائز اور حرام ہے۔ عبادت کے لائق ایک ہی ہستی ہے، خالق اور مالک ہمارا ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، باقی کسی کی عبادت جائز نہیں، حرام ہے۔ ہاں والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہوں، اس وقت ان کو تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ تم نے ان کی کسی بات پر اف تک نہیں کہنی، تم نے کوئی لہجہ نہیں بدلنا، تم نے جھڑکنا اور ڈانٹنا نہیں ہے۔ پہلے تمہیں بھی جب چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے بھی بڑے تمہیں ناز سے پالا تھا، تمہاری ہر بات مانی تھی، پیار کیا تھا تمہیں، تو اگر اس وقت تمہارا وہ گند صاف کر رہے تھے، اگر وہ اتنا کمزور ہو گیا، اگر تمہارا کوئی والدین میں سے
اور تمہیں کپڑے دھو کے دینے پڑ رہے ہیں، یہ روٹی کھلانا پڑ رہی ہے، تو تمہیں تنگی کیوں ہوتی ہے؟ ہم ثواب بھی تو بہت دیں گے، پھر بھی ثواب بھی دیں گے، اور تم تو حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اپنے والدین کی جو پہلے انہوں نے خدمت تمہاری کی ہے، اس کا تم بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، نہیں چکا سکتے۔ اور اپنے مضبوط جو ہیں اپنے بازو ان کے سامنے جھکا دو، اور ان کو دعائیں بھی دو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسے رحمت کر جس طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ ربکم اعلم بکم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر تم سے کچھ چھوٹی موٹی کوتاہی ہو گئی لیکن تم کرنا نہیں چاہتے، انسان ہو جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں، پھر ہم معاف کر دیں گے۔ اگر جان کر تم نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تو پھر سختی سے ہم نمٹیں گے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، والدین کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرو، مسکین والغریبوں اور مسافروں کے بھی، لیکن اس میں تب جو ہے فضول خرچی نہیں کرنا۔ فضول خرچ آدمی شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں اور کسی نے مانگا لیکن تم دے نہیں سکتے تو ان کو نرم بات کہہ کے ٹالو، ڈانٹو نہ، ڈانٹو ڈبکو نہ، ولا تجل، اور اتنا بھی زیادہ سخاوت نہ دکھاؤ کہ کل کہ تم خود مغلول ہو جا کے بیٹھے رہو، پریشان ہو کے بیٹھے رہو۔ اپنے حق اور اپنے بچوں کے حق پہلے ہوتے ہیں، یہ اللہ یہ کہ جس کا ایمان بہت اونچا ہے وہ اپنے حق کے باوجود، اپنے بچوں کے حق کے باوجود پہلے کسی اور کی خدمت کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جائز ہے، وہ اپنا حق دوسرے کو دے سکتا ہے، ورنہ اپنا حق اور اپنے بچوں کا حق پہلے ہوتا ہے، اپنے رشتے پہلے ہوتا ہے۔ وہ صحابی نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، بیوی کو بھوکا سلا دیا، مہمان کو کھانا کھلا دیا، سنتے رہتے ہیں آپ، تو اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن بنا کے بھیج دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، عقلی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، اور رزق لینا ہے تو اللہ ہی سے مانگو اور انہی طریقے سے کماؤ جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اس کو میں دو کام آ گئے، شرک نہ کرو اور احسان کرو، دو کام یہ ہیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ بس یہ تین کام جو آدمی زندگی میں کر جاتا ہے وہ جنتی ہے۔ تین کام ہے، آسانی سے، اس کی شاخیں بڑی ہیں، وہ تین کام تو ہیں، مثلا ظلم کی 40 شاخیں ہیں، 100 شاخیں، وہ کوئی بھی ظلم نہ کرو، یہ نہیں کہ ایک کوئی بات ہے ظلم۔ اسی طرح احسان کوئی ایک نہیں ہے، احسان بھی جتنے ہیں وہ احسان کرو، اور عبادت بھی ہر قسم کی، صرف نماز کی بات نہیں ہے، قسم بھی اللہ کے نام کی ہو، اور جناب نظر و نیاز ہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور روزہ ہر شے اللہ کی عبادت کرو۔ اس کی شاخیں ہونا لمبی چوڑی وہ الگ بات ہے، لیکن جب اس کو مختصر کریں تو عذاب سے بچانے کے کتنے کام ہوتے ہیں؟ 3۔ کیا؟ شرک نہ کرو 1، ظلم نہ کرو 2، احسان کرو 1، کرنے کا ہے 2، نہ کرنے کے ہیں، جنت میں چلے جاؤ آسانی سے۔ ظلم نہ کرو اور شرک بھی نہ کرو اور احسان کرو، یہ 3 لفظ یاد رکھنے ہیں، پھر ان کی شاخیں بے شک بہت ہیں، اور آگے ظلم کی شاخیں بتا رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگو اپنی اولاد کو بھوک کے خطرے سے تم قتل نہ کرنا۔ عرب میں ایسے کرتے تھے کہ ہماری روزی پوری، یہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، اس کی بس پر قتل کر دو۔ کچھ لوگ تو اس واسطے قتل کرتے تھے صرف بچیوں کے کہ ہمارا داماد کوئی نہ بنے، یا جنگوں میں ہماری بچیاں باندیاں نہ بن جائیں،
اس واسطے مار دیتے تھے، اور کچھ لوگ اس واسطے مارتے تھے کہ یہ جو ہیں ہم ان کا کھانا نہیں پورا کر سکتے۔ فرمایا تم تھوڑی کھانا دیتے ہو، جس کو پیدا کیا ہے کھانا ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی نحن نرزقہم وإیاکم، ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ان کی برکت سے تمہارا رزق بڑھ جاتا ہے، تمہارا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ان کا قتل کرنا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے زنا نہ کرو، تیسرا ظلم یہ ہے کسی کو قتل نہ کرو، اور جناب چوتھا ظلم یہ ہے کہ مال یتیموں کا مت کھاؤ، بدعہدی نہ کرو، کام نہ تولو، یہ سارے ظلم ہیں۔ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے خواہ در پہ نہ پڑو، تمہیں قیامت کے دن تمہارے کان، دل اور آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا کہاں کہاں استعمال کی تھی۔ زمین پہ اکڑ کرنا چلا کرو، کیا کرو گے زمین پر اکڑ کے چل کے؟ کیا تم زمین کو پھاڑ ڈالو گے، یا اکڑ کے چلنے سے تم پہاڑوں سے اوپر چلے جاؤ گے؟ نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تمہارا قد آسمانوں سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیسا سمجھایا۔ یہ ساری ظلم کی صورتیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ پہلی بات بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ماننا، نہ بنانا، ورنہ جہنم میں تم جاؤ گے ذلیل ہو کر۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی خدا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا، حضرت عرش والے کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا۔ جس طرح آپ سنتے نہیں ہیں، نمروز نے جب سنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے خدا آسمان میں ہیں، تو اس نے جہاد کرنے کی کوشش کی کہ میں آسمان والے خدا کے ساتھ لڑتا ہوں، کیوں اس کی خدائی ہے، میں ادھر بھی میں ہی خدا ہوں گا۔ لمبی اس کی صورت ہے کہ کیا اس نے کیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کہ تم انسان ہو جس کو سب کچھ دیا ہے، مخدوم کائنات بنایا، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں تسبیح بیان کرتے، تم کیوں نہیں حمد بیان کرتے؟ قرآن جب پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، درمیان میں تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے اللہ تعالیٰ آڑ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نحن عالم ما يستمعون به يستمعون الیک، ہم جانتے ہیں کچھ لوگ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہدایت لینا نہیں ہوتا۔ وہ آخر میں نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تو جادو کا مارا انسان ہے، ان کی اتباع مت کرو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو اے میرے محبوب آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ہو کے جب مر کے ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ کون ہمیں زندہ کر سکتا ہے؟ فرمایا تم ہڈیاں اور مٹی ہو گئے ہو نا، ہم کہتے ہیں تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور مضبوط مخلوق تمہیں نظر آتی ہے وہ بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں انسان بنا کے اٹھا دیں گے۔ اللہ کل عباد یقول التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو لوگوں کے ساتھ بات جو ہے وہ بڑی اچھی کیا کرو، لڑنے مرنے والے ہر ویلے نہ بنا کرو، ہر بات ڈانٹ دی دوسرے کو، پیار بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے، بڑے اچھے انداز میں دوسرے کے ساتھ گفتگو کیا کرو، کیونکہ شیطان تو گفتگو سخت کرا کے لڑوا دیتا ہے پھر قتل کروا دیتا ہے۔ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ تمہارے اندر لڑائی ہو جائے اور شیطان تمہارے قتل کروائے، دشمنیاں پیدا کر دیں۔ ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی ہر چیز جانتا ہے، انبیاء بھی وہی بھیجے ہیں، اس نے بھیجے ہیں، اور اللہ نے انبیاء کی درجات کو بھی ایک دوسرے سے اوپر نیچے کیا ہے۔ فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا، جن کو تم
पुकारते हो यारो, जिनको पुकारते हो कि वो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ हटा देंगे, वो तो खुद अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने वसीले ढूंढते हैं। अय्युहुम अक़रब व यरजून रहमतहू, कि कौन सा तरीका जो है हमें अल्लाह की करीब करेगा, और अल्लाह ताला की रहमत के मुतलाशी हैं, और तुमने इनको खुदा बना दिया है। ये उनके बारे में जो नेक हैं, बाज़ औलिया को खुदाई दर्जा दे देते हैं, अम्बिया को खुदाई दर्जा दे उनके, बाकी जो ऐसों को देते हैं वो तो पत्थरों को और जनाब ज़मीन की किसी चीज़ को, दरिया को, सूरज को, चाँद को, तो उनको तो वैसे ही, वो तो पहले ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लगे हुए हैं। उन्होंने ना जन्नत में जाना है, ना उनको किसी की ज़रूरत है, वो दुनिया में खिदमत दे के ख़त्म हो जाएंगे। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, मौजज़ा एक और आ गया दरमियान में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा था पत्थर से ऊँटनी निकाल के दिखा दे, उन्होंने दिखा दी, फिर भी नहीं माना, तो इसके बाद उनको जो है कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 3 मौजज़े हो गए। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, जिसको, और शैतान ने सजदा नहीं किया तो उसको रांदा दरगाह कर दिया। शैतान ने कहा था अल्लाह मुझे मोहलत दो तो मैं आदम के बच्चों की गर्दन दबा के हलाक कर दूंगा, ला तलिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, वो थोड़े से बचेंगे तो बच जाएंगे जो मुवहिद होंगे, वरना आम लोगों को तो मैं तबाह करूंगा, जहन्नम में ले जा। फरमाया तू, हाय हाय, अल्लाह ने क्या एतमाद किया अपने नेकों पर। फरमाया इज़हब, जा, जो तेरी इत्तिबा करेगा वो तेरे साथ जहन्नम में जाएगा। तू जो इनके खिलाफ घोड़े दौड़ा सकता है, प्यादे ले सकता है, आवाज़ गाने की और रोने की और जनाब जुल्म की, जो भी आवाज़ें इनमें लगा दे, इनके मालों में शरीक कर दे, शिरकतें कर दे, ज़िना बुराइयाँ कर दे, जो कुछ कर दे, इनको वादे दे, जो मेरे हैं वो तेरी नहीं मानेंगे, जो तेरी मानेंगे तेरे साथ जहन्नम में जाएंगे, और मेरे जो हैं उनको मैं जन्नत में भेज दूँगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम मुसीबत में फंस गए, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं निकाल सकता, हम निकाल देते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो फिर हमारा नाम भी नहीं लेते। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि आरज़्तुम, फिर मुंह फेर लेते हैं। इंसान है बड़ा नाशुक्रा, क्या ये एक दफ़ा मुसीबत से निकल गया फिर नहीं फंस सकता? जो खुदा पहले इनको दरिया में जो है वो गिरफ्तार किया था, मुसीबत में फंसे और इनकी दुआ पर इनको निकाल दिया, वही खुदा इनको ज़मीन में धंसा भी सकता है। ये नहीं समझो दरिया से निकले आप निकल ही गए। अल्लाह ज़मीन को हुक्म दे, कारून को ज़मीन नहीं खा गई थी, और इन्होंने कहा था क्या हमारा आखिरी सफ़र है, बाद में फिर दरियाई सफ़र नहीं होगा, हम फिर भी कोई ऐसा काम डालेंगे इनको फिर दरिया में आना पड़ेगा, फिर हम मुखालिफ हवा को चला कर इनकी कश्तियाँ वहीं गर्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे ये लोग? वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं सारी मखलूक में से सबसे इज्जत वाली मखलूक हमने इंसान को बनाया है। इंसान इस वास्ते सबसे इज्जत वाली मखलूक है, तो इस इज्जत वाली मखलूक से पैगंबर भी होना चाहिए। सारे पैगंबर औलाद आदम में से हैं, ये यकीन होना चाहिए हमारा। फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, क़यामत के दिन इनकी आवाज़ लगेगी और इनको अपने कायद के नाम के साथ इनको पुकारा जाएगा, किस जमात का ये बंदा था, ताकि लोग, और फिर उसके बाद उनको आमाल नामे दिए जाएंगे। इसके बाद एक तीसरे चौथे मौजज़े का जिक्र है कि वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मनों ने बार बार मशवरे करके ख़त्म करने का, कत्ल करने का, सफ़े हस्ती से मिटाने का जो है मशवरा कर लिया था, और उस पर अमल करने की भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया हमने जो हिफाजत की थी ये कुछ न कर सके। ये एक मौजज़ा है। और फिर साथ बता दिया, अगर है मेरे महबूब आप इन ज़ालिमों की तरफ, कभी पैगंबर ज़ालिमों की तरफ नहीं झुकता, ये असल में उम्मत को सबक देना होता है। तो इस लफ्ज़
سخت بیان فرما دیے تاکہ امت کو ذرا پتہ چل جائے کہ یہ کام کتنا برا ہے۔ فرمایا ظالموں کی طرف اگر تو تھوڑا ہی سا جھک گیا نا، ہم آپ کو دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سخت ترین سزا دیں گے۔ یہ لفظ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اس وقت ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی یعنی زیادہ سزا دیں گے، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور موت میں بھی، پھر تو ہمارے خلاف کوئی مددگار بھی نہیں لے آ سکے گا۔ تو یہ چیزیں پیغمبر سے متصور نہیں ہو سکتی، امتیوں سے ہو سکتی ہے، ان کے لیے یہ سبق ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز پڑھو سورج ڈھل جائے تب، صبح ہو شام ہو، اور اس کے اندر قرآن بھی پڑھو، اور خاص کر فجر کی نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا عجیب ہی مزہ ہے۔ سارے فرشتے رات والے بھی موجود ہوتے ہیں، دن والے بھی آ جاتے ہیں، اور نمازی بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کتنا ہی مزہ ہے۔ اور رات کو تھوڑی دیر اپنی نیند کو چھوڑ کر ذرا اللہ کے حضور مصلی پہ بھی کھڑا ہو کے تہجد بھی پڑھ لیا کرو، اور دعائیں مانگا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن جو اتارا ہے اس میں شفا ہی شفا ہے، روحانی اور جسمانی ہر قسم کی شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور نقصان کا باعث ہے ظالموں کے لیے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، فرمایا تم کیا چیز کے پیچھے کیوں پڑتے ہو، بس اللہ کا حکم ہے، جب آ جاتا ہے تو شے زندہ ہو جاتی ہے، جب وہ حکم آتا ہے تو وہ چیز نکل جاتی ہے تو بندہ یا اور کوئی چیزیں مردہ ہو جاتی ہیں، باقی اس کے پیچھے لمبے تم نہیں سمجھ سکتے، ادھر نہ پڑا کرو، بس اتنا ہی سمجھو ایک اللہ کا حکم ہے۔ پھر ان کو ذرا تفصیل بتائے نا، ذرا مزہ آ جائے گا، اور امید ہے کہ جو ہے یہ لوگ بھی مان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ذرا تنبیہ فرما دی، اللہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی جہالت اس کے علم سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی بھی بڑا پڑھ کے کہیں تک پہنچ گیا ہو، پھر بھی اس کی جہالت اس کے علم سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو کافی علم دیا ہے، اگر ہم چاہیں تو وہ سارا علم لے لے تو آپ کیا کریں گے میرا؟ اللہ اکبر، آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس واسطے جتنا ہم نے دیے ہم لیں گے نہیں، جو دے دیا ہے وہ آپ کے پاس، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، آپ پر میرا فضل بہت ہے، رحمت ہے، لیکن آپ کسی بات پر زیادہ آڑ نہ جایا کریں، بس ہم نے جو کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، قرآن کے مخالفوں کو کہو سارے انسان اور جن اور جو بھی جس کو جمع کر سکتے ہو اور لاؤ، تو پھر بھی تم قرآن کی مثل لا نہیں سکتے، تو پھر اسی کو مان لو۔ سوالات ان کے مشرکین کے، اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کا باغ ہونا چاہیے، اس کے درمیان میں نہر بہنی چاہیے، اور جناب آپ یا پھر ہمارے اوپر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا کے ہمیں ختم کر دیں، یا اللہ تعالیٰ کو لائیں وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں، یا فرشتے آ کر سامنے ہمیں کھڑے ہو جائیں اور آپ کے کندھے کو پکڑ کے کہیں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یا آپ کا سونے کا محل ہونا چاہیے، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے خط لکھوا کے آئیں، وہ خط ہمیں دیں ہم پڑھیں، تو پھر ہم مان لیں گے۔ ایسی بات۔ فرمایا ظالمو، میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، یہ تو خدائی کام ہے، یہ پیغمبر کے کام نہیں ہوتے۔ اس واسطے چھوٹا سا جا سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، ان سے کہہ دو میرا رب پاک ہے، یہ سارے کام کر سکتا ہے، کوئی کمزوری نہیں، لیکن میں تو ایک انسان رسول ہوں، میں نے خدائی کا نہ دعویٰ کیا ہے نہ میں خدائی کام کر سکتا ہوں، مجھ سے تمہارا مطالبہ کرنا ہی غلط ہے۔ اللہ، دنیا میں اگر فرشتے ہوتے تو ہم پیغمبر بھی فرشتوں کو بنا کر کے بھیجتے،
فرشتے آتے جاتے تو رہتے ہیں، لیکن سکون کے لیے، رہنے کے لیے تو جن انسان یہاں رہتے ہیں، تو اس واسطے انہی کی جن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر بھیجا ہے، یہ ہمارا احسان ہے۔ پانچواں معجزہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اللہ اکبر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے جو پیچھے سورہ اعراف میں گزر چکے ہیں، لیکن فرعون نے کیا آگے نتیجہ نکالا؟ انی لَأَظُنُّكَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، میرا خیال ہے موسیٰ تو پر جادو کر دیا گیا ہے، تب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلالی طبیعت کے تھے، اس کا جواب ترت پرت جواب دیا، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، جس طرح اس نے کہا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ تجھے میرا خیال ہے تو جادو کا مارا ہے، فرمایا میرا خیال ہے تو ہلاک ہونے والا ہے، تو گیا پڑے تو ہلاک ہو گیا کہ نہیں ہو؟ یہ سارے دلائل میں نے دے دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات مجھے ملے، تمہیں نظر نہیں آتے، پھر کہتے ہیں جادو کا مارا ہے، جادو تمہارے جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، کیا دیکھا ہوں؟ وہ سارے مسلمان ہو کے ظالمہ تجھے توفیق نہیں ہوئی، وہ تمہیں فرمایا نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس کو دنیا سے نکال کر بحر کلثوم کا لقمہ بنا دیا، اور اس کی جو جائیداد تھی وہ باقی پیچھے آنے والوں کو دے دی، بس یہ کہا کیا ہمارا نقصان کر سکتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اور لوگوں اللہ 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 کرو، یا رحمان رحمان رحمان، یا رحیم یا سلطان، جو بھی تم نام لو اللہ کے، سارے خوبصورت اللہ کے نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو ہم قبول کر لیں گے۔ یہ آپ کو کہتے ہیں کتنے ناموں کے ساتھ، ادھر ہمیں کہتے ہیں ایک خدا ہے اور نام ان کے کئی، اور فرمایا زیادہ ناموں سے ذات تھوڑی بدل جاتی ہے، ایک آدمی ملک بھی ہے، فلاں نام بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، چودھری بھی ہے، وہ کئی بن گئے، وہ ایک ہی تو ہے، ایک ہی رہے گا، وہ ڈاکٹر بھی ہے تو وہ ایک ہی رہ گئے۔ تو وہ نام زیادہ ہونے سے ذات نہیں بدلتی، ذات اتنی وہ ایک ہی رہتی ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، نام بڑے ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، جو بھی پکارو، جو نام لو ہم قبول کر لیں۔ آخری آیت پھر توحید اس سورت کی، وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ، اللہ کی تعریف بیان کرو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی بڑائی ہی بڑائی بیان کرتے رہا کرو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف میں زیادہ تر ان کے سوالات کے جواب تھے، مشرکین نے یہود سے معلوم کر کے سوال کیے تھے نبی علیہ السلام پر، یہودیوں نے کہا اگر ان سوالوں کا جواب دے دیں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر نہ دے سکے تو پھر یہ ویسے دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، اس کا جواب ابھی سورت میں سن لیا آپ نے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ نوجوان تھے اصحاب کہف جن کو کہتے ہیں، وہ کون تھے، کہاں تھے، ان کے حالات کیا ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا جو مشرق مغرب کو فتح کرتا ہوا پوری دنیا میں چھا گیا تھا، وہ کون ہے؟ بس یہ 3 سوال کر لیں۔ اور دوسرا ان لوگوں کے شبہات کا جواب بھی اس صورت میں ہے جو کہتے ہیں جی اصحاب کہف دیکھو 300 سال سے زیادہ بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں، تو پھر ہماری مرادیں بھی پوری کر سکتے ہیں، اس واسطے ہم ان کی نظریں نیازیں دیں تو کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اور اسی طرح ان کے سوالات کے بھی جواب، شبہات کے جواب بھی اس صورت میں دے دیے گئے۔ سب سے پہلے قرآن کا تعارف کرا گیا، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے، پھر بندہ آ گیا، جتنی نعمت، جتنا کوئی اونچا درجہ اللہ تعالی نے دیا، وہاں آپ کا رسول نبی نام نہیں لیا بلکہ عبد نام لیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر جس کے اندر کوئی کجی نہیں، سب صاف صاف سی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کجی کوئی نہیں، قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، خوشخبری دیتا ہے عمل کرنے والوں کو،
اور جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور ڈراتا ہے ان کو جو خدا تعالیٰ کی اولاد کو مان لیتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ناجائز باتیں کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ اتنے تکلیف میں کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ یہ دنیا تو ایک زینت کی چیز ہے، دیکھو کھیتی ابھی تیار پیدا ہو گئی تھی، لہلہا رہی تھی، خوشی تھی، اس کے بعد کچھ چند مہینوں کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے زمین، پھر ایسے ہو جاتی ہے۔ یہ تو چیزیں عارضی سی ہیں دنیا میں، ساری دنیا اس طرح عارضی ہے، ہمیشہ والی دنیا سدا بہار تو جنت میں ہے۔ تم قرآن کے مطابق اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو تو سدا بہار جنت ملے گی۔ یہ جو اصحاب کہف کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی عجیب اچھمبا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑے عجیب عجیب واقعات ہو تمہیں پتہ ہی نہیں، اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، تمہیں اصحاب کہف کی بات نظر آتی ہے؟ کیا ہے اصحاب کہف کے بارے میں؟ چلو چند نوجوان تو تھے، اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا، چاند نوجوان غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور پہلے مختصر سا کر دیا پھر سی تفصیل، انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، وہ ہم سے مانگ رہے تھے یا اللہ ہمارے اوپر رحمت کر دے، اور ہم نے ان کو اس غار میں سلا دیا اور 300 سال سوتے رہے، پھر ان کو اٹھایا، بس یہی اصحاب کہف تھے، اور کیا کچھ بھی نہیں، اور کیا ہے؟ پھر تھوڑی سی تفصیل فرمائی، نحن نقص علیک، لوگوں میں جو ان کے واقعات مشہور ہیں وہ غلط ہیں، ہم آپ کو سچا واقعہ، ان کو یہ چند نوجوان تھے، دقیانوس کا زمانہ تھا، وہ مشرک تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے، یہ نوجوان جب اس کی مجلس میں گئے انہوں نے کہا آپ تو سجدے کے لائق ہی نہیں، رب اللہ رب السماوات والارض، اور تو رب نہیں ہے، رب ہمارا وہ ہے جو آسمان زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اگر کہیں گے تو یہ ظلم اور زیادتی والی بات ہوگی، ہم نہیں کریں گے ایسا، تو جو کچھ کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں ان سے پوچھو یہ کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ یہ اس کو خدا بنا کر بیٹھ کے ہیں، کوئی یہ بتائے نا، وہ نہیں بتا سکتے، وہ تو مجبوری ہے، وہ تو اپنی گردن خم کر لیا، خواہ کوئی اچھے عقیدے کے بھی ہیں تو ظلم سے ڈر کر انہوں نے سر جھکا دیا ہے، ہمارا سر نہیں جھکے گا، اللہ کے نام پر کٹتا ہے تو کٹ جانے دیں۔ پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈالا یار نوجوان آدمی ہیں، ان کو نہ ماروں، ان کو مہلت دے دوں، سوچ لے پھر اگر نہ مانے تو ان کو ہی مروا دوں گا، بات مجلس سے نکال دیا، اتنی بات ہے نا، مہلت دے دی، ترس آ گیا نوجوانی پر، وہ ترس اس کو نہیں آیا تھا، اللہ نے دل میں ڈالا تھا، اور فرمایا جس وقت یہ نوجوان اس دقیانوس کی جو ہے مجلس میں کھڑے تھے نا، اللہ اکبر، انہوں نے میرے نام کا نعرہ لگایا تھا اور ہم نے دل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ یہ بھی تو ڈر جاتے، ہم نے کیا کر دیا ان کے دل کو مضبوط کرنے والا اللہ ہے، اللہ یہی سبق بتاؤ، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ سارے جب اکٹھے نہیں تھے، الگ الگ ان کی باری آئی، پھر یہ ان کو چھٹی ملی تو وہ چلے گئے ادھر، تو اتفاق سے جگہ کر ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی ہے، اب بیٹھے بدل یہ کون ہے وہ کون ہے، پھر بات شروع ہوئی کہ یہ کون ہے، پھر آپس میں بات کی تو پتہ چل گیا سارا سب کا ایک ہی مشن ہے، پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی جا کر چلو آرام کرتے ہیں، ہاں، اور پھر اس کے بعد اٹھیں گے آگے کا لائحہ عمل سوچیں گے، اور پہاڑ میں کوئی غار دیکھتے ہیں جہاں ذرا آرام سے تھکے مندے ہیں، ذرا سانس نکل جائے گا، اور اس کے بعد اٹھیں گے مشورہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ، اور ہم تمہیں ابھی نہیں اٹھائیں گے، اس وقت اٹھائیں گے جب ان کی ذات ہی نہیں ہوگی جو تمہیں مارنے لگے ہیں، اور جب اٹھو گے تو موحدین کی حکومت ہوگی، یہ مشرک سب چلے جائے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں غار میں پڑے تھے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نے سورج کو حکم دیا اس کو ان کو دھوپ نہیں لگنی چاہیے،
ذرا کنی کترا کے گزرا کرو۔ اللہ اکبر، سورج کو حکم دے دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم تو سب مانتے ہیں نا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے ذرا ہٹ کے آتا ہے کہ تاکہ دھوپ نہ لگے۔ اللہ اکبر، جب غروب ہوتا ہے پھر ان کو دھوپ لگنی چاہیے تھی، پھر بھی کمی کترا جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ ہم نے ایک روب رکھ لیا، آخر وہ غار ہے، کوئی دروازے اور وہاں بند تھوڑی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، درندے آ سکتے، ہر شے۔ فرمایا ہم نے ان سوتے ہوں کو ایک ایسا روب دیا کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا، جو آئے تو دور سے ادھر نہیں جاتا۔ یہ اللہ نے حفاظت کا سامان کیا۔ اور کتے کو بٹھا دیا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ باہر بیٹھا ہے، وہ بھی مر گیا اسی طرح، لیکن ایسے بیٹھا ہے جیسے زندہ بیٹھا ہو، جیسا کتا دروازے پہ بیٹھتا ہے۔ تو بس لوگ اس غار ویسے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ نوجوان کہاں گئے، لیکن ادھر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے روک دیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر کوئی جھانکے گا تو پھر روب کی وجہ سے نیچے بھاگ جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور فرمایا یہ سوئے ہوئے تھے نا، ہم ان کی پہلو خود بدلتے تھے۔ یہ تو پڑھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ماں اپنے بچوں کے پہلے بدلتی ہے، کتنی دیر سے بچہ اس پہلو پر سویا ہوا ہے، تھک گیا ہوگا، اب دوسرے پہلو پہ، اب سیدھا سلا۔ فرمایا ہم نے اپنے ان نیک بندوں کے پہلو ہم بدلتے تھے، وہ سوئے ہوئے، وہ آپ نہیں بدل سکتے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا بھی جاگ گئے یار، کتنی دیر ہو گئی آئے ہوئے، کہنے لگے ایک دن ہوگا۔ ایک دن، آدھا دن، کیا ہے ایک آدھا دن تو نہیں ہو سکتا یار، سمجھ نہیں آ رہی، چھوڑو اس کو، جتنے سوئے بات چھوڑو اس کو۔ تو فرمایا یوں کرو، ابھی بھوک لگ رہی ہے، یہ لو پیسے، ایک بندے کو جو بڑا محتاط ہو اس کو کہو جائے شہر میں اور کسی مسلمان کی دکان سے اچھا سا کھانا لے آئے، لیکن اپنے بارے میں بتائے نہیں کہ میں کون ہوں، کدھر ہوں، چپ کر کے لے کے آ جائے۔ وہ 300 سال کے بعد جاتا ہے تو وہ تو شہر کا نقشہ ہی بدل گیا، بندے ہی بدل گئے، ہر شے ہی بدل گئی۔ ایک دکان سے خریدا کھانا تو پیسے دیے، وہ ایک کی طرف سے پیسے آ گئے، یہ کیا ہے؟ وہ تو سکے اور چل گئے تھے، اس کو کوئی پوشیدہ خزانہ ملا ہے میرے خیال ہے، وہاں سے لے کے آیا تو اس کو پکڑ لیا، ہاں یہ کیا ہے؟ بہرحال وہ لمبی تفصیل ہے، پتہ چل گیا، وہ ادھر لے آیا اور آپس میں ملے، اللہ نے ان پر پھر موت طاری کر دی، دوبارہ ختم۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اصحاب کہف سے مرادیں مانگنے والوں، تم دیکھتے نہیں یہ 300 سال سے بھی زیادہ سوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی کہ نہیں تو خدا کیسے ہو گئے کہ ہم کتنے سوئے ہیں، ان کو تو بھوک لگ رہی ہے، پھر خدا کیسے ہو گئے، اور یہ تو اپنے پاسے نہیں بدل سکتے، پھر خدا کیسے ہو گئے، تمہارے کام کیسے، اپنا پاسا ہی نہیں بدل سکتے، تمہارے لیے خدا ہی لگا۔ کیسا سمجھایا اللہ نے، سمجھانے کی بھی حد کر دی ہے۔ پھر کوئی ڈل سے ڈل دماغ کا بھی ہو تو سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا ہوا نا، یہ ہے بیوقوف یعنی بالکل ان پڑھ قسم کا آدمی، وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ، ایسے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، انس کی نظریں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی یادگار بنائی، کوئی کہتے ہیں یہ ایسے ہی کھمبا جس طرح کا یادگار پاکستان کا ایسا بنا دو، کوئی کہتا ہے کچھ بنا دیں، لیکن مسلمان جو تھے زیادہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھلے بانو، یہاں قریب مسجد بناؤ تاکہ لوگ آئیں نماز پڑھیں اور دعا کریں، ان کو بھی ثواب ہو، ان کو بھی فائدہ ہو، یہ چھوٹی دیوار کھڑی کر دینے کا کیا فائدہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو پتہ نہیں کتنے تھے، کوئی کہتے ہیں 3، چوتھا کتا، 5، چھٹا کتا، 7، 8واں کتا۔ فرمایا جتنے ہیں تمہیں کیا ہو، جتنے تھے وہ تھے، بس ختم، اللہ جانتا ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہوئے
ہوں اس میں درمیان میں ایک بات آ گئی، قصہ تو ان کا چل رہا تھا، اب خطاب ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر تنبیہ ہو گئی۔ اور جتنا بھی پیار ہو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں رہتے، ان کے اخلاق بڑھانے، ان کے اچھے اعمال کرنے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا پیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تنبیہات بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سمجھا دے۔ یہی سوال جب آپ سے ہوئے تھے جو میں 3 ابھی بتائے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں کل جواب دے دوں۔ کیوں؟ عالم الغیب ہوتے کہ اندر پیغام تو جبریل آنا ہی نہیں ہے، تو میں جواب کل کیسے دے دوں گا؟ تو اس امید پہ کہ جبریل تو روزانہ ہی آتے ہیں، تو آ جائیں گے، میں پوچھ لوں گا، کل جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل نہ جانا۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ نے کیا، اللہ نہ جانا، مختار کل نہ سمجھ لو، مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 15 دن کم از کم آتا ہے، یا زیادہ اس سے 15 کم از کم۔ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں، کل تمہاری کیا ہوئی؟ بڑے پریشان ہیں نبی علیہ السلام۔ 15 دن یا اس سے بعد 18 دن کوئی کہتا ہے، تو اس کے بعد جب آئے تو یہ آیت لائے، آئندہ کے لیے آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جو کام کل کرنا ہے نا اس کے بارے میں یہ نہ کہنا میں کل کر دوں گا، نال ساتھ یہ کہنا انشاءاللہ کل کریں گے۔ انشاءاللہ میرا نام کیوں نہیں آیا درمیان میں؟ آپ اونچے آدمی ہیں تو پھر میرے نام کو الگ کر کے کہتے ہیں میں کل کر دوں گا، پھر کر کے دکھا دیا تم نے، دکھا دینا تھا، جواب دے دینا تھا۔ میرا نام بھی درمیان ہے، انشاءاللہ کہا کرو۔ اگر اس وقت بھول جاؤ تو جس وقت یاد ہے اس وقت تو کہہ دیا کرو، میرے نام کی برکت حاصل ضرور کر لیا کرو۔ اس کے بعد جواب سمجھا دی اور بتا بھی دیا 300 سال اور کچھ زیادہ، وہ 9 سال بنتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں وہ یہ صرف قمری اور شمسی جو ہے سالوں کا فرق ہے، شمسی ہو تو 300 بنتے ہیں، قمری ہو تو 309 بن جاتے ہیں، تو ورنہ مدت تو ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے میرے پیغمبر آپ بھی وہ کتاب تلاوت کیا کریں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، آپ کی امت بھی پڑھے، اور ہم نے جو کچھ احکام کتاب میں دے دیا اس کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، لوگ چودھری کہتے تھے ہم غریبوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کو الگ کرو۔ نبی علیہ السلام نے بھی سوچا چلو ان کی الگ مجلس بنا لیتا ہے، ادھر آرڈر آ گیا کیوں ان کی الگ مجلس کیوں ہوتی ہے؟ یہ اللہ والے سارے ایک جیسے، امیر ہو تو یہاں بیٹھے، غریب ہو تو یہاں بیٹھے، آپ کی مجلس سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، اور وہ آئیں یا ان کی مرضی نہ آئیں، جو آپ کی بات پر لبیک کہہ چکے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں، آپ کی ذمہ داریاں لگاتے ہیں، جہاں وہ بیٹھے ہوں وہاں آپ جا کر کے بیٹھیں۔ کیا کمال کے وہ لوگ ہوں گے جن کی سفارش اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کر رہے ہیں کہ میرے ان بندوں میں اپنے آپ کو روک لیا کریں، بیٹھ جایا کریں۔ اللہ کتنی عزت ہے۔ یہ قرآن سننے پڑھنے والے کوئی ہے عام معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ مسجد بھری پڑی تھی، چلے گئے لوگ، انہی کو اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہے وہی تو بیٹھے ہیں۔ تو اس واسطے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے سننے کے لیے، ہمیں سننے کے لیے، ہمیں عقیدہ بھی بن رہا ہے اور اللہ کی کتاب سن رہے ہیں اپنی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی بڑی، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے مہربانی کر کے چن لیا ہے، ورنہ تم بھی بھلے چلے جاتے۔ تو فرمایا میرے محبوب یہ صبح و شام میرے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں اور ان کی طرف آپ کی نظر بھی نہ جائے جن کی چمکیلی گاڑیاں ہیں اور چمکیلی کوٹھیاں ہیں اور ان کی چمکیلی لباس ہیں اور خوبصورتیں ہیں، چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں، ہمارے نزدیک وہ گوبر کے کیڑے سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں، اور یہ سونے کے لوگ ہیں، سنہری لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کے بوسیدہ لباس ہیں تو بھی ہمارے نزدیک ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں ایمان کتنا ہے۔
اللہ اکبر. آگے بے پرواہی فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو چاہے لے کر ایمان لے آئے جنت میں جائے، جو چاہے انکار کر دے جہنم میں جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. آگے ایک مثال کے ساتھ بات سمجھا دی. دو بھائی تھے یا دوست تھے، ایک نے بڑے باغ تیار کر لیے، مال کو خرچ کر کے، مال دونوں کے پاس برابر کا تھا. جو یہ باغ بناتا ہے، شادی کرتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، اتنا وہ مال جو ہے اللہ کے نام پر وہ خرچ کر دیتا ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ ادھر دیں گے. ایک دن وہ آیا غریب، اس کے پاس تو یہ جناب اکڑتا ہوا باغ میں لے گیا، اور کہنے اس کے دو باغ تھے، کھجوروں انگور، اور اتنا بڑا، اس کی خالی جگہ کوئی نہیں تھی، خالی جگہ پر کھیتی، باہر کھجوروں کی باڑ، اندر انگور کے باغ. اور فرمایا یہ سدا بہار ہر ویلے پھل دیتے ہیں اور ان میں کبھی کمی نہیں آتی تھی. بڑا اس کو شکر کرنا تھا، لیکن اس ظالم نے شکر نہیں کیا. جب وہ دوسرا بھائی یا دوست اس کے پاس چلا گیا تو اس کو دکھانے کے لیے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال زیادہ ہے اور میری عزت زیادہ ہے، تجھے تو کوئی جانتا تک نہیں ہے. اور یہ بات ختم نہیں ہوگا اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو مجھے وہاں بھی یہ باغ ملیں گے. صاحب نے کہا، ساتھی نے اس کا جواب بھی سنو. گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا کفرت بالذی خلقک من تراب. او ظالم دوستا، تو نے اس خدا کی ناشکری کی جس نے تجھے مٹی اور بعد میں نطفے سے پیدا کیا اور انسان بنا دیا اور یہ مال اور دولت دے دی. اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کا کفر کرتا ہے. لیکن اللہ ربی، میرا عقیدہ سن لے، میرے پاس مال ہو یا نہ ہو، اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا نہیں. ظالمہ، تو جب باغ میں داخل ہوا تھا تو یوں کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا کر دیا، اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. یار ٹھیک ہے اس وقت میں تیرے سے مال میں کم ہوں، عزت میں کم ہوں، لیکن ممکن یہ بھی تو ہے تیرے باغ کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے یا اوپر سے کوئی آفت بھیج دے، یہ سارا تیرا باغ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اور پھسلن سے باقی بچ جائے. یا اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کے اندر سے جو نیچے جڑوں کو پانی ملتا ہے وہ نیچے لے جائے اور ایسے درخت کھڑے ہوئے خشک ہو جائیں تو کیا کر سکے گا؟ یہ اس کو سمجھایا، ڈرا نہیں، اس سے سمجھا دیا. موحد ڈرا نہیں کرتا، موحد کسی سے نہیں ڈرتا. اس نے بتا دیا ٹھیک ہے تیرے پاس مال ہے، میں اکیلا ہوں، لیکن تیرے باغ کو ختم کر کے اللہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے. فرمایا ہو گیا، وقت آ گیا. جس طرح وہ بچے اس نے کہا فاصبح یکل وہ ہوئی تبھی ثمری فاصبح یکلب کفہ، مصیبت پڑ گئی پھلوں پر، درخت اس کے ٹوٹ پھوٹ گئے اور جناب سارا مال ختم ہو گیا. اب ہاتھ مل رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے. اب کہتا ہے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا. فرمایا وہ جس کی ڈینگے مار رہا تھا آج اس کو چھڑانے، وہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس بہت کچھ خدام ہے. وہ کدھر ہے؟ اب اس مدد کو کیوں نہیں آتے؟ یہ خود کیوں نہیں اپنا بدلہ لے لیتا؟ ہم سے کون ہے جو بدلہ لے لے؟ اور سنا ہے کچھ قصے کو بس قصے تک نہ رکھو، آگے کوئی نتیجہ نکالو. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ نتیجہ یہ ہے تمہیں اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ حکومت اللہ کی ہے، خاص کر مالک اللہ ہے، جو کچھ چاہے جس کو چاہے دے، جس سے چاہے لے لے، اس کی مرضی ہوتی ہے. فرمایا دوسری مثال سمجھو، ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، بارش اوپر برستی ہے اور وہ کھیتی اس سے اگتی ہے، زمین لہلہا جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر کٹ جاتی ہے یا اڑ جاتی ہے. وہ زمین اسی طرح ریت اڑ رہی ہوتی ہے جس طرح پہلے اڑ رہی تھی. تم بھی نہیں تھے، اب تم لہلہا رہے ہو، تمہارے بچے ہیں، کوٹھیاں ہیں اور جناب گاڑیاں ہیں اور تمہارے پاس کیا سے کیا نہیں. یہ لہلہانا ہوا باغ کی
تو ایک دن آئے گا رو نکال کے اور پڑا ہے، اب یہ آپ اٹھ بھی نہیں سکتا، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، نہلائیں گے، استنجا بھی دوسرے کروائیں گے، اور جناب جنازہ بڑھ کے مٹی میں دفن کر دیں گے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ ہم بتاتے ہیں کیا کرو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ ہیں بدلے کے لحاظ سے بہتر اور امید کے لحاظ سے اچھے، وہ ہیں اچھے کام کرو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے، زمین کو صاف کر دیں گے، اور جب تم خدا کے سامنے آؤ گے اور تمہاری کتاب اعمال نامہ تمہارے پیش کیا جائے گا، پھر تم کہو گے او ہو میری کتاب میں تو ہر چیز آ گئی ہے۔ فرمایا ہم نے کہہ نہیں دیا تھا جو تم کرتے ہو تمہارا لکھا جا رہا ہے، تو اس واسطے سامنے آئے گیا۔ تم جنوں کے پیچھے ان کی منتیں مانتے ہو، فرمایا جن جو ہے نا ان کا بڑا وہ شیطان ہے، اس نے تمہارے باپ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور باپ تمہارے کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کے دشمنوں سے دوستیاں لگاتے ہو، کیا سمجھانے کا انداز۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، لوگوں تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کو دشمن کو کون آدمی دوست بلکہ معبود بناتا ہے؟ ان کو کیا پتا ہم نے زمین آسمان کے پیدا کرنے کے وقت ان کو کوئی حاضر کیا تھا؟ نہ ان کو ان کی اپنی پیدا کرنے کے وقت ان سے کوئی مدد مانگی تھی۔ ہم کسی ظالم اور گمراہ کو اپنا ہم بازو نہیں بناتے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ہم تمہیں کہیں گے جن کو تم خدا مانتے تھے اب ان کو پکارو، دیکھو وہ تمہاری مدد کو آتے ہیں؟ نہیں آئیں گے، سب کو آگ نظر آئے گی اور اکٹھے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ ان لوگوں کو خوب سمجھایا جا رہا ہے، نہ استغفار کرتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، ان کے اوپر وہی چیز گزرے گی جو ان کے پہلے پیشروؤں پر گزری ہے۔ اور سے بڑا زیادہ بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات سکھائی جائے اور منہ موڑ دے، جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے چلا جائے۔ وہ نسی ما قدمت یدا، اور جو کچھ اس نے پہلے بھیجا تھا اس کو بھول گیا تھا۔ آہا، فرمایا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں، کانوں پر کاک پڑ گئے جس کی وجہ سے یہ سنتا نہیں حق کو، جو اس واسطے یہ بری حالت میں ہے۔ لیکن اب بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا مہربان ہے۔ ایسے لوگ بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔